باتیں علی گڑھ کی ایک نیا ایپیسوڈ لے کر لکھنؤ سے سید شعیب پھر حاضر خدمت ہے۔ باتیں علی گڑھ کی ہوں اور ان میں علی گڑھ کی نمائش کا ذکر نہ ہو تو گویا آپ کسی ڈاکٹر کا تجویز کردہ پرہیزی کھانا کھانے کے لیے مجبور ہیں، یعنی جس میں نہ نمک ہو، نہ مرچ اور نہ ہی مصالحہ جات، اور اگر ہو بھی تو بقدر اشک بلبل۔ سال میں ایک بار لگنے والی نمائش کا انتظار عید کے انتظار سے مختلف نہیں ہوتا ہے۔ علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے نہ جانے کتنے ادیبوں اور شعراء نے اپنی تخلیقات میں نمائش کا ذکر کیا ہے۔ آپ جوش ملیح آبادی کے سوانح حیات یادوں کی بارات ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ایک مکمل مضمون علی گڑھ نمائش میں کی گئی شرارتوں پر ملے گا۔ یہ واضح رہے کہ جوش ملیح آبادی نے سن 1911 میں علی گڑھ میں داخلہ لیا تھا، جب وہ شبیر حسن خاں ہوا کرتے تھے۔ ایک اور ممتاز علیگ اور نامور شاعر شکیل بدایونی نے تو ایک خوبصورت نظم ہی علی گڑھ نمائش پر لکھ دی۔ شفق نظر میں لے رہی تھی سنبھالا، اندھیرے کا غم کھا رہا تھا اجالا، وہ نمکین آغاز شب اللہ اللہ، نمائش کی وہ تاب و تب اللہ اللہ، وہ باب مزمل پہ جشن چراغاں، فلک پر ہوں جیسے ستارے درخشاں۔ اور تو اور موجودہ دور کے مشہور شاعر فرحت احساس تو علی گڑھ کی نمائش کو دل میں اس حد تک سموئے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں ان سے ملنے کی کوئی صورت نکلتی ہی نہ تھی، اور تبھی دل کے علی گڑھ کی نمائش آ گئی۔ علی گڑھ کی نمائش کا مشاعرہ تو اور بھی اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ اس رات کا طلبہ بے چینی سے انتظار کیا کرتے اور مشاعرے کا کریز کا وہ عالم کہ لگتا تھا کہ ساری یونیورسٹی ہی نمائش گراؤنڈ پر پہنچ گئی ہو۔ آئیے آج آپ کو لے چلتے ہیں نمائش کے مشاعرے میں۔ علی گڑھ کی نمائش، تحریر اقبال محی الدین، پیش کر رہی ہیں شازیہ فاروقی۔ نمائش کے مشاعرے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چلبلے طلباء شعراء پر بھپتیاں کستے نظر آتے ہیں۔ کبھی شیروانی تو کبھی ٹوپی ٹوپی کے نعرے لگتے ہیں، کبھی ان کے اشعار پر فقرے چست ہوتے ہیں۔ کچھ شعراء تو اسٹیج پر جاتے ہوئے ہمت ہار جاتے ہیں، بہت کم شعراء کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر ہوٹنگ کا شکار ہو کر مائک سے ناکام لوٹتے ہیں۔ یہ بات قابل یقین ہے کہ علی گڑھ کے مشاعرے کے اسٹیج پر اگر کوئی شاعر کامیاب ہو جائے تو وہ دنیا کے کسی اسٹیج پر ناکام نہیں ہو سکتا۔ ایک شام نمائش میں مشاعرہ تھا، میں بھی کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ جو منظر دیکھا اور جو اشعار و فقرے سنے، آپ بھی سنیے اور لطف اندوز ہوئیے۔ یونیورسٹی کے ایک بہت ذہین طالب علم جمیل احمد نے تو واقعی کمال کر دیا۔ انہوں نے شعراء کے مصرع اولیٰ پر وہ گرہ لگائی کہ سارا مشاعرہ ان کی ذہانت اور برجستگی کا قائل ہو گیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے بہت نامور شاعر اسٹیج پر آتے گئے، کوئی کامیاب اور کوئی ناکام ہو کر جاتا رہا۔ مشاعرہ سننے کے لیے لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا تھا۔ اسی دوران لکھنؤ کے ایک شاعر اسٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے غزل شروع کی۔ ترنم اچھا تھا، غزل کی زمین تھی، ڈھلتی نہیں پیارے، گلتی نہیں پیارے۔ دو مطلع پڑھے، بے جان تھے۔ سامعین کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ جب انہوں نے تیسرے شعر کا پہلا مصرع پڑھا، نہ ہو گر شمع میں بتی تو وہ جلتی نہیں پیارے، نہ ہو گر شمع میں بتی تو وہ جلتی نہیں پیارے، ہمارے جمیل میاں نے اس شعر کو اس طرح مکمل کیا: ترنم کے سہارے تو غزل چلتی نہیں پیارے، ترنم کے سہارے تو غزل چلتی نہیں پیارے۔ اس مصرعے پر بے ساختہ داد کا شور اٹھا۔ شاعر صاحب بلبلے کی طرح بیٹھ گئے۔ کئی شعراء نے کرام تشریف لائے۔
اپنا کلام سنایا اور چلے گئے۔ دہلی کے ایک شاعر کا نام پکارا گیا۔ بہت دیر سے رہ کر کھانس رہے تھے۔ مائک پر آئے، کھکارے اور مصرع پڑھا۔ کل سے سکون مجھ کو اے چارہ گر بہت ہے، کل سے سکون مجھ کو اے چارہ گر بہت ہے۔ ہمارے جمیل میاں نے گراہ لگائی، نزلہ تو اب نہیں ہے کھانسی مگر بہت ہے، نزلہ تو اب نہیں ہے کھانسی مگر بہت ہے۔ اس بار بھی بے ساختہ ہنسی کا دور بلند ہوا۔ شاعر صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے، فوراً مائک سے ہٹے اور اسٹیج پر پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ دہلی کے ایک نوجوان شاعر مائک پر آئے اور پہلا مصرع پڑھا۔ میری آنکھوں میں میرے دور کی گلکاری ہے، میری آنکھوں میں میرے دور کی گلکاری ہے۔ ہمارے جمیل میاں ایک دم اچھل پڑے اور شعر کو بآواز بلند اس طرح پورا کیا: بدمعاشی ہے خرافات ہے مکاری ہے، بدمعاشی ہے خرافات ہے مکاری ہے۔ جمیل کو لوگوں نے گود میں اٹھا لیا، لوگ جھوم رہے تھے اور میاں جمیل کی ذہانت اور حاضر جوابی کی داد دے رہے تھے۔ اسی درمیان رامپور کے ایک شاعر مائک پر تشریف لائے۔ آواز بڑی کرخت تھی، مونچھوں پر تاؤ دے رہے تھے۔ اپنی غزل کا پہلا مصرع اس طرح پیش کیا: یہ بے باکی یہ منہ زوری کسی دن منہ کی کھاؤ گے، یہ بے باکی یہ منہ زوری کسی دن منہ کی کھاؤ گے۔ اس سے قبل وہ اپنا شعر مکمل کرتے، جمیل میاں نے گراہ لگائی: تم اپنی حرکتوں سے ایک نہ ایک دن جیل جاؤ گے، تم اپنی حرکتوں سے ایک نہ ایک دن جیل جاؤ گے۔ بے ساختہ ہنسی کے فوارے ابل پڑے۔ ہزاروں سامعین مشاعرہ جمیل کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ شاعر صاحب بیچارے غزل پوری نہ کر سکے اور مائک چھوڑ کر چلے گئے۔ مشاعرے کی صدارت ایک ممبر پارلیمنٹ کر رہے تھے، وہ بھی اتفاق سے شاعر تھے۔ ان کے نام نامی اسم گرامی کا اعلان ہوا تو وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی غزل کا ایک مصرع پڑھا: افعال پست فطرت دعوے بلند و بالا، افعال پست فطرت دعوے بلند و بالا۔ ابھی دوسرا مصرع نہیں پڑھ پائے تھے کہ جمیل میاں کی رگ ظرافت پھر پھڑکی اور کھڑے ہو کر شعر کو اس طرح پورا کیا: یہ دوغلی سیاست کب تک حضور والا، یہ دوغلی سیاست کب تک حضور والا۔ مشاعرہ بالآخر اختتام کو پہنچا اور سب لوگ دھیرے دھیرے پنڈال چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چل دیے۔ رات کے 3 بجے بھی نمائش پھیکی نہ پڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی بکھری تھی۔ اسی تیز رنگین روشنی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم لوگ بھی بشیر بدر کا یہ مطلع گنگناتے ہوئے واپس ہوئے: یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو۔ وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ مشاعرے کے تعلق سے ایک اور قصہ سن لیجئے، جس کے راوی جناب احمد عرفان علیگ ہیں۔ کینیڈی ہال کا مشاعرہ اپنی پوری آب و تاب سے جاری تھا، لیکن لڑکے تھے کہ کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہر آنے والا شاعر فقرے بازی اور ہوٹنگ کا شکار ہو کر مائک چھوڑ کر چلا جاتا۔ اسٹیج پر فراق گورکھپوری بھی موجود تھے۔ ایسے میں ناظم مشاعرہ نے کانپور کے ایک مشہور شاعر کا نام پکارا۔ موصوف نے حالات دیکھتے ہوئے انتہائی حکمت عملی سے کام لیا اور نعتیہ کلام سے آغاز کر دیا۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تمام شعراء و ناظم مشاعرہ شاعر صاحب کی سوجھ بوجھ پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ شاعر صاحب نے چند اشعاری پڑھے تھے کہ ہال کے ایک کونے سے اچانک نعرہ تکبیر کا زبردست نعرہ بلند ہوا اور جواب میں اللہ اکبر سے پورا ہال گونج اٹھا
اور یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جب شاعر صاحب مائک چھوڑ کر اپنی نشست پر واپس بیٹھ چکے تھے۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔